بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں آپ نے کل جو آڈیو لیک تھی جناب عبدالعلیم خان صاحب کی، وہ سن لی۔ اس میں آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، اور بڑا کلیئر کٹ ہے اس میں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کہ وہ گئے تھے یعنی ظاہر ہے کہ وہ آرمی چیف کے نوٹس میں ہوں گی یہ والی باتیں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس گئے، ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے گھر میں رشوت کے نیکلس آ رہے ہیں۔ اور یہ پورا حوالہ جو ہے وہ ٹیلنگز آپ کو بتا چکی ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کیوں دیے، کس لیے دیے۔ فرح صاحبہ فرنٹ لیڈی تھی وزیر اعظم کی اہلیہ کی، اور وزیر اعظم نے جواب میں ان کو جب ہٹایا تو جو ریزننگ دی، وہ ریزننگ بڑی تھرڈ کلاس، یا کہہ لیں کہ ایک کسی سرکاری افسر کو یہ والا جملہ کہنا میرا خیال ہے کہ اس کی انسلٹ ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کر رہا ہو، وہ وزیر اعظم کے گھر کی چوریاں پکڑ رہا ہو، اور اس کے جواب میں اس کو کہا جائے کہ کہ اس نے اپنی حدود کراس کی ہیں، اس نے اپنی حد کراس کر دی ہے، اس نے اپنی حدود عبور کی ہیں، ہی کراس دا لمٹس، یہ والا الزام لگایا تھا انہوں نے۔ اور وہ کراس دا لمٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ آپ کی بیوی رشوت میں نیکلس پکڑ رہی ہے، یہ جرم تھا ان کا کہنا، یہ لمٹ کراس کرنا تھا۔ حالانکہ یہ قانون کے مطابق ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر وزیر اعظم کچھ کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، اگر وزیر اعظم کے نالج میں نہیں ہے تو وہ ان کو جا کے بتائیں کہ آپ کے اہل خانہ آپ کے نام کے اوپر پیسے پکڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو پھر بعد میں جنرل عاصم منیر صاحب کو جب ہٹایا گیا، اس کے بعد جو کچھ بشیر میمن کے ساتھ ہوا وہ یہی تھا، یہی وجہ تھی کہ خود عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ مطلب کچھ ہو نہیں رہا، کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ اس میں ملوث تھے، یا ان کو کم از کم پتہ تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ اور جو آج ایک خبر جو بریک کی ہے حامد میر صاحب نے، وہ خبر بڑی معنی خیز ہے، وہ بڑی اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو وہ بڑی خبر ہے۔ اور وہ خبر جو ہے، وہ اس خبر سنانے سے پہلے میں آپ کو وہ لطیفہ سنانا چاہتا ہوں جو ٹائی ٹوٹلو بندے رہ گئے نا عمران خان صاحب کی فیور میں۔ کل عمران خان صاحب کی جو وہ کہتے ہیں نا ریوائیو ہو گئی ہے ان کی پارٹی، وہ لاہور میں اور اسلام آباد میں وہ جتنے لوگ تھے احتجاج کر رہے تھے وزیر اعظم کی ڈائریکٹ کال کے اوپر۔ اب خیر ان کو وزیر اعظم بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ تو گھس بیٹھی ہے ایک طرح سے، یا کہہ لیں کہ مسلط شدہ ہیں۔ تو چلیں بہرحال ان کو ہم نامزد بقول امداد سمرو صاحب کے نامزد وزیر اعظم، پہلے تو وہ سلیکٹڈ تھا نا، اب وہ نامزد وزیر اعظم ہے۔ ان کی کال کے اوپر کتنے لوگ نکل آئے، کتنی آگ لگ گئی، کتنی جو ہے وہ سڑکوں پر وہ ہلا پڑ گئی، کوئی افراتفری نہیں پڑی، کوئی لوگ، یعنی یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس میں سے چند 100 لوگ نکلے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ تو لیکن اس کے باوجود میں یہ ایک لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے ایک دوست نے اپنے ایک دوست کو جو ایک یوتھیا ہے اس کو فون کیا اور کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا سپیشیز ہے، ایک ایسی جاندار مخلوق ہے، نفس ہے، جو جس 6 کروڑ سال سے سائنس کے مطابق وہ زندہ ہے، اور یعنی اس کی نسل چلی آ رہی ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا دماغ نہ ہو اور وہ نسل چل بھی رہی ہو اور وہ زندہ بھی ہو؟ تو اس نے چھیڑ کے اس کو کہا بالکل جس طرح یوتھیوں کا دماغ نہیں ہے اس طرح سٹار فش کا بھی دماغ نہیں ہے، تو لہٰذا جن کا دماغ نہیں ہے ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ باقی قوم کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کا آئین لپیٹ دیا گیا ہے، اور ہمارے جو ہائیسٹ فورم ہے، جو کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، جن کی ذمہ داری ہے حلف کی پاسداری کرنی ہے، حلف کے خلاف کچھ نہیں ہونا اس ملک میں، وہ ریفری ہیں، وہ سیٹی بجائیں گے، وہ وسل بجائیں گے، بلکہ فیصلہ دیں گے، وہاں پر یہ لٹکا ہوا ہے معاملہ، اور لٹکا جا رہا ہے، مطلب کہ جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں بار بار یہ والی بات کہوں گا کہ جو طلعت حسین صاحب نے کہی کہ مونال کا کیس ہو تو یوں ریئیکٹ کیا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اگر سچ میں آئینی بحران پیدا ہو جائے تو یوں بیہیو کیا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک بیہیویئر ہے ان کا۔ تو باقی جو حامد میر صاحب نے بات کہی میں وہ آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے سنی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب جو ہے وہ فرار کی
کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر اسمبلی کے اندر سے تبدیلی آئی اور کوئی حکومت بن گئی تو پھر جو عظیم خان صاحب نے انکشافات کیے ہیں وہ اور لوگ بھی بڑے کہانیاں سامنے لائیں گے، بڑی بڑی فلمیں آئیں گی، اور عمران خان صاحب سیدھا جیل جائیں گے اور ان کے خلاف مقدمات بنیں گے، اور نہ صرف ان کے خلاف بنیں گے، ان کے جو قریبی دوست احباب اور فیملی ہے، خاور منیکا اینڈ گروپ بھی جیل میں جائے گا، وہ اہلیہ سمیت جیل میں جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ والا ایک تعویل گھڑی ہے، وہ والی غداری والی۔ تو اب اس غداری والے کے معاملے کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں الیکشن کروانے جا رہا ہوں، وہ الیکشن بھی نہیں کروانا چاہ رہے، وہ بیسیکلی ان کو بنیادی طور پر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کس طرح ہونا ہے، معاملات کس طرح چلنے ہیں، قانون اور آئین کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے استاد ہیں جناب حماد غزنوی صاحب، انہوں نے اس طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی، انہوں نے نوٹس کیا ہے یہ والا جو کلپ ہے کہ وزیر اعظم نے، وہ چونکہ سارا کچھ پلانڈ تھا، سب کچھ پہلے تیار کیا تھا، وہ بعد میں آہستہ آہستہ جس طرح وہ جو رولنگ ہے وہ پہلے لکھوائی ہوئی تھی، اور سوری صاحب نے جو پڑھی اور ساتھ میں اسپیکر کا بھی نام پڑ گئے، اور یہ سارا پلانڈ تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے ریکارڈڈ تھا۔ تو وہ جو تقریر تھی وہ بھی ریکارڈڈ تھی۔ اس تقریر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ میں نے اسمبلیاں توڑنے کا وہ بھیج دیا ہے، پیچھے سے لکمہ آتا ہے ایڈوائس، وہ آواز صاف سنی جاتی ہے لکمے والی۔ وزیر اعظم کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا بھیجا ہے، وہ ایڈوائس تھی جو لکھ کے بھیج دی گئی ہوئی تھی اور ان کے پاس تھی، اور پیچھے سے لکمہ آیا کہ ایڈوائس، وہ بھی آپ سنیں۔ تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائس بھیج دی ہے، ایڈوائس بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ اور پھر انہوں نے اسمبلیاں لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ دستور پاکستان کے مطابق جو صدر مملکت ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر صرف اور صرف قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، باقی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل متعلقہ گورنر کریں گے وزرائے اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر۔ یہ عمران خان صاحب کی کل معلومات ہیں اور یہ ان کا کل علم ہے جو انہوں نے یہ کھول کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، ان کا تو خیال تھا کہ میں بس کہوں گا تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب پنجاب اسمبلی کو بچانا ہے کہ توڑنا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑا اہم سوال اٹھ رہا ہے، تھوڑی سی یہ بات جو ہے نا وہ آپ کو بکھری ہوئی معلوم ہوگی، لیکن یہ ساری متعلقہ ہیں ایک دوسرے سے۔ ادھر اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ قومی اسمبلی میں غدار ہیں اور اس کو آپ نے توڑ دیا، اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پر بھی وہی غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیوں نہیں توڑ رہے، اور پھر اگر آپ نے الیکشن ہی کروانے ہیں تو پھر کے پی کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں بقول حامد میر صاحب کے، وہ خود ایک سازش کر رہے تھے، اور وہ سازش کیا تھی؟ وہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے۔ وہ صدارتی نظام کیوں لانا چاہ رہے تھے وہ، اور پتہ نہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی سازش تیار کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی بقول حامد میر صاحب کے، کہ یہ پھر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپوزیشن کو یہ والی بات بتائی، اور پھر پاکستان کی کچھ مقتدر جو قوتیں ہیں ان تک یہ بات پہنچی۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز کے اوپر نہیں تھے، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کو بلاتے نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے پھر آنن فانن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بیسیکلی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنا اقتدار جو ان چیلنجیبل ہوتا ہے، یعنی جو بلا شرکت غیرے، وہ اس ملک کے اوپر اقتدار کے اوپر قبضہ کریں اور کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اور وہ پہلے دن سے ہی فیصل واڈا نے آ کے کہنا شروع کر دیا تھا 18ویں ترمیم ظلم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ صدارتی نظام لے کے آئیں گے۔ اور پھر ہم نے بھی اس وقت اپنے گھوڑے دڑائے تھے اور پتہ کیا تھا کہ اس صدارتی نظام کے پیچھے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ تو نہیں ہے،
لیکن اس طرف سے کلیئرلی یہ کہا گیا کہ ہم دستور پاکستان پر پاکستان کے پارلیمانی نظام حکومت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے، اور یہ جو اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے یہ عمران خان صاحب اس کے پیچھے ہیں۔ اور پھر اس کے ثبوت یوں ملتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب چائنا جاتے تھے تو چائنا ماڈل کو اپریشیٹ کرتے تھے، کیوں؟ وہاں پر سنگل پارٹی رول ہے اور جو مخالف اٹھتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اور کسی دوسری سیاسی جماعت کا وہاں پر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ سعودی عرب جاتے تھے تو بشیر میمن صاحب کو کہتے تھے کہ محمد بن سلمان کا حکم کس طرح نافذ ہوتا ہے اس ملک میں، یہ دیکھو۔ وہ ماڈل کو رول ماڈل قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان میں میرے خلاف اس طرح مریم باتیں کرتی ہے، تم اس کو پکڑتے نہیں ہو۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، اور پھر قدرت دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک ڈکٹیٹر ہے بنیادی طور پر، وہ اقتدار پر بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں نواز شریف پر تو الزام ہی ہے نا کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اصل میں یہ بننا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ امیر المومنین نہیں، امیر المومنین کو بھی کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہوتا تھا۔ وہ جو چادر والا واقعہ سناتے ہیں یہ انکویسچنیبل، یعنی کہ جس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جن کے آگے کوئی گردن جو ہے وہ سیدھی کھڑی نہ ہو، گردنیں جھکی ہوں اور قبرستان جیسی خاموشی ہو ملک میں، وہ اس طرح کا اقتدار چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ لانا چاہ رہے تھے صدارتی نظام۔ تو اس کے آگے یہ بند باندھا گیا ہے، یہ حامد میر صاحب کی رپورٹ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ والا کام کیا گیا۔ تو اب کی جو صورتحال ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، اپوزیشن جو ہے، وہ جو اس وقت ملک کے اندر ڈرامہ چل رہا ہے غداری کے نام کے اوپر، وہ خط شت کے نام کے اوپر، وہ اس کے اوپر اب وہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا انہوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بھی۔ عدلیہ کو تو میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ مصر کی عدلیہ کا ہو رہا ہے اور تشبیہ دی جاتی ہے، جس طرح پاکستان میں ایک وقت میں پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے وہ بھوٹان کا ذکر کیا کرتے تھے، پاکستان کی بات کرتے تھے اور ذکر بھوٹان کا کیا کرتے تھے، یعنی حالات پاکستان کے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے بھوٹان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، بھوٹان کی عدلیہ، بھوٹان کی فوج، بھوٹان کی اسٹیبلشمنٹ۔ تو ان دنوں رضی دادا پیش ہیں، وہ مصر کی عدلیہ کا ذکر کریں۔ مصر کی عدلیہ جو ہے وہ ہمارا اور ان کی عدلیہ کا میچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری عدلیہ کی بھی تاریخ جو ہے وہ پولیٹیکل کیسز میں وہ داغدار ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے ایون باقی مولانا فضل الرحمان نے خصوصاً نام لے کر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھانا شروع کیا ہے، اور ان کو احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور کے دستور لپیٹ دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہاں پر تو وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح برف کی سل کے اوپر بیٹھ کر وہ بینچ جو ہے وہ برف کا بنا ہوا ہے، اور وہ جناب ٹھنڈ مال میٹھے چول، سکون مال میٹھے چول، وہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اور مطلب میں جو بات بڑی احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، میں احتیاط کے ساتھ ہی کروں گا کہ پاکستان کے آئینی عہدیداروں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا وجود پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا آئین بڑا بے رحم آئین ہے، اس کے ساتھ جس نے غداری کی ہے، جس نے وفا نہیں کی، اس کا حشر برا ہوا ہے اس ملک میں۔ ثاقب نثار صاحب نے اگرچہ اس طرح کی کوئی غداری نہیں کی آئین کے ساتھ، لیکن انہوں نے انحراف قانون سے ضرور کیا ہے، پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی ہے، اور اب آپ ان کا حشر دیکھ لیں، ان کی عزت ٹکے کی عزت نہیں ہے، وہ سوشلی باہر نہیں پھر سکتے، حکا پانی بند ہے ان کا ایک طرح سے۔ تو پتہ نہیں یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی آپ خلا میں نہیں رہ سکتے، کسی جزیرے میں نہیں رہ سکتے، آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے، اسی قوم میں رہنا ہے، ادروائز اگر آپ نے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ جا کے انگلینڈ اور آسٹریلیا میں جا کے جزیرے خرید لیں تو خرید لیں۔ تو جنہوں نے یہاں پر رہنا ہے وہ پبلک انٹریکشن ان کا نہیں رہتا، لوگ حقارت سے، نفرت سے دیکھتے ہیں ان کو۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ان کو اس سے زیادہ اور ریکویسٹ کریں گے تو وہ کیا ہے، میں بار بار میں نے پاکستان کا دیکھیں یہ مسئلہ کتنا خوفناک ہے کہ ایک شعر میں چونکہ شعر اکثر بھول جاتا ہوں، تو وہ میں نے شعر جو ہے وہ کیونکہ پتہ یہاں پر کریکٹروں کا پتہ ہے ہمیں، تو وہ شعر میں نے اپنی وہ سامنے والی دیوار کے ساتھ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہے فیصلہ
خود باعث توہین عدالت کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ کروں گا کہ جن پر ہم فخر کر سکیں. جو فیصلے خود توہین عدالت ہوں وہ فیصلے قوم کی توہین ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں اس بات یہ والی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. البتہ شہباز شریف صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, اس طرح کی کھل کے بات نہیں کی. انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کر ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ ہمارے 197 ارکان ہیں ان کے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا ہے. آپ اپنی پوزیشن واضح کریں اور سامنے آ کے بتائیں کہ آپ نے کیا واقعی دستخط کیے ہیں. ہمیں غدار قرار دینے میں آپ کا کوئی ہاتھ ہے تو سامنے آ کر اس کی وضاحت دیں. اور یہ دباؤ بڑھ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب عدلیہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ آپ کے دامن پر جتنے داغ لگے ہیں ان کو دھونے کا وقت آ گیا ہے. ان کو دھوئیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جس کو عمران خان صاحب نے اور ڈپٹی اسپیکر نے وائلیٹ کیا ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر کیا مطلب ان کی جو عمران خان صاحب یوں لگ رہا ہے کہ جن کے جیسے ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے اور اس ملک کی کچھ قوتیں انہوں نے ان کو یہ جو لائسنس ٹو کل ہے وہ دیا ہوا ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں اس ملک کے اندر اور مطلب ان کو کوئی روکنے ٹوکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب مذاق اڑا رہے ہیں وہ. انہوں نے اس ملک کو ریپبلک وہ کیا کہتے ہیں بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. تو نہ کسی عدالت کو کوئی ہوش ہے اور نہ کسی اور فورم کو کوئی ہوش ہے. نہ کوئی جو قانون جاگ رہا ہے نہ قانون حرکت میں آ رہا ہے. تو وہ اندھا دھند جو ہے وہ اپنے اختیارات کو جو قابض والے اختیارات ہیں قابضین والے اختیارات وہ والے استعمال کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ دو ٹوک الفاظ میں اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں, آ کر یہ بیان دے دیں. ہم غیر جانبداری ان کی مانتے ہیں لیکن جو ادارے آج اپنے سینے پر غیر جانبداری کا بیج لگانا چاہتے ہیں ان کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ پھر جو 3 سال ہیں وہ کس طرح ایک غیر جو ناجائز حکومت کو کس طرح کس نے جانبداری ثابت کر کے یعنی جانبدار رہ کے اس کو سپورٹ کیا. پھر اس کا بھی ایک آپ کو حساب دینا پڑے گا اور اس جرم کا کیا کریں گے, اس کردار کے اوپر کس طرح بحث ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو بھی انہوں نے کہا بڑا کلیئر کٹ کہ جب آپ سماعت ملتوی کریں گے یہاں پر نزاع کا عالم ہے اور پاکستان کا آئین لپیٹا گیا ہے اور آپ جناب کے آج سماعت کرتے ہیں کل سماعت کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو پریشر بڑھ رہا ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر. اور جو ادارے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی عزت عوام سے ہے. اگر عوام نے ان کی عزت کرنی چھوڑ دی تو پھر وہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے عزت اپنی, کہاں پر وہ مطلب وہ لا تعلق ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, سوال یہ ہے. اور اگر آج تو یہ ان کے اپوزیشن کے لیڈر مطالبہ کر رہے ہیں, کل کو انہوں نے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کا بول دیا, تو پھر اگر سپریم کورٹ کے باہر لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے اشارہ دستور کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف منہ کر کے انہوں نے نامنظور کے نعرے لگائے, تو پھر یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو کون پناہ دے گا, یہ کہاں پر جائیں گے. اور پھر جو عوام کی پشت پناہی کا جو دم بھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہیں, اگر لوگوں نے سڑکوں کے اوپر آ کر ان سے پوچھ لیا کیا ہم غدار ہیں, یعنی کہ اس وقت 342 کی اسمبلی میں سے 197 ارکان غدار قرار دے دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کم از کم جو ہے وہ 18 کروڑ لوگوں کو غدار قرار دے دیا. تو اگر 18 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی چند لاکھ لوگ راولپنڈی اور لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پر آ گئے اور آپ کے دفاتر کی طرف منہ کر کے انہوں نے پوچھ لیا ہم آواز ہو کے کہ کیا ہم غدار ہیں, تم کون ہوتے ہو ہمیں غدار قرار دینے والے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے. وقت ہے, وقت کے اوپر رسپونڈ کریں.
وقت ہے وقت کے اوپر فیصلے دیں، وقت ہے وقت کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کریں، وقت ہے وقت کے اوپر کہیں کہ اس ملک کے مالک غدار نہیں ہو سکتے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔